مائل ہیں۔ تو اس سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اجتماعی طور پر تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کر خود بخود نافذ ہو جائے اور کسی طریقے سے اسلامی نظام حکومت آ جائے اور ہم اس کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ایک خواہش ہے۔ جب آپ کو فلسطین میں، ادلب میں، کشمیر میں، شام میں، یمن میں اور دیگر علاقوں کے اندر آپ پر تباہی اور بربادی لائی جاتی کفر کی طرف سے، تو آپ کا دل مچلتا ہے، آپ روتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں 1% بھی فرق نہیں پڑتا، 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں، ویسی ہماری روٹین ہے، نہ نمازیں ہمارے گھر میں ہیں، نہ دین کے کوئی اسباق کا چلن ہمارے گھروں کے اندر ہے، نہ ہماری خواتین بدلتی ہیں، نہ ہمارے بچے بدلتے ہیں، نہ ہم ہی بدلتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری تحریکوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی لحاظ سے تو ہمیں اسلام کا دلدادہ بنا دیا اور درد ہمارے اندر جگا دیا، مگر انفرادی لحاظ سے ہمارے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ خانقاہیں ہیں، نہ درگاہیں ہیں، نہ تربیت گاہیں ہیں۔ تعلیم آپ کی کا انتظام اس قدر کر دیا ہے کہ جس کو آپ کوئی مسئلہ ایک دفعہ پوچھ لیں، 10 چیزوں کے بارے میں وہ فتویٰ خود آدمی دے دے گا، اور وہ آپ کو دین کا ایسا بھاشن اور سبق سنائے گا بھی آپ کہیں گے کہ دنیا میں اس سے زیادہ دیندار سمجھ والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ لیکن عملی زندگی میں آپ جا کر چیک کر لیں اپنے اور میرے گھروں کے اندر، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ نبی کی طرح سونا، نہ نبی کی طرح اٹھنا، نہ تصورات زندگی رسول اللہ کی طرح کے ہیں، نہ سوچیں ہیں، نہ خیال ہیں۔ ہر بندہ انفرادی طور پر بدکاری کے اندر ملوث ہے، کسی کی بدکاری چھپی ہوئی ہے اور کسی کی بدکاری علانیہ ہے، دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں دیکھ لیں، وہ نکاح اسلام نے بتایا تھا، ہم نے کافروں کی طرف پہ شادیاں شروع کر دیں۔ اب آپ کے گھروں کے مسائل جو ہیں وہ نہ تو اسلام کے پیدا کرتا ہے، نہ آپ کی سوسائٹی کے پیدا کرتا ہے۔ یہ مسائل آپ کے اپنے مسائل ہیں جو آپ نے خود ہی پیدا کیے ہیں، جو جنت کے راستے میں جو رکاوٹ ہے جانے کی، وہ آپ کے اپنے پیدا کیے مسائل ہیں۔ اور گناہ کرنے میں اس قدر دلیری ہے ہمارے اندر کہ ہم دنیا کا کوئی گناہ کرتے نہیں چوکتے، اور نیکی کرتے وقت ہم اس قدر بزدل ہیں کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی بزدل نہیں، گیدڑوں کی کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ گناہ میں شیر ہیں، سانپ ہے، آگے بڑھ کے گناہ کرتے ہیں، اور نیکی کے کام کے اندر ہم گیدڑ، بزدل، معمولی سے لوگ بھی نہیں ہیں، چوہے اور گوئے بھی نہیں رہ گئی، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے۔ یہ ہمارا ایک انفرادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کام دنیا کی تحریکیں نہیں کرتی، سوا یہ کہ رمضان آ جائے تو تراویحاں پڑھا کے آپ کو فارغ کر دیا جائے، یا آپ کے روزے افطاریاں آپ کو بتا دیا جائے، یا کہہ دیا جائے اجتماعی افطاریاں 1000 بندے کی وہاں ہوتی، وہاں ڈونیشن دے دو سیلانی والوں کو اور کام آپ کا چل جائے۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں اور ڈراتا ہوں، کلا لا یم، آپ بتا دوں، یہ اللہ نے کلا کا لفظ کہ ہرگز نہیں جا سکتے یہ جنت میں۔ یہ انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ اس طرح کے کاموں سے جنت میں چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں، جس گھر کے اندر انفرادی اس کے سربراہ کی ڈیوٹی ہے، اگر خدا نے اس کو باپ بنا دیا تو باپ اس کو آپ کے کپڑے جوتے کے لیے نہیں بنایا، باپ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کہ وہ آپ کو دین کے گرم سرد کی سمجھ عطا کرے۔ جس نے باپ بن کر یا ماں بن کر اپنے گھر میں اپنی اولاد کو نیکی کا چلن اور خیر کی بات اور اپنی اولاد کی پوری نیکی کی زندگی کو مد نظر نہیں رکھا، وہ اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے کے اوپر محسوس کریں کہ ان سے بہت سخت حساب ہوں گے۔ اور اب آپ کی یہ صورتحال ہے کہ اپنی اولادوں کے آپ کپڑے جوتے کے لیے اس قدر فکر مند ہیں کہ صبح 3 بجے بھی شہر کی ساری دکانیں کھلی ہوئی تھی اور والدین بچوں کی خریداریاں کر رہے تھے، اور مسجدیں آج صرف ایک رات گزری کہ پچھلی رات گزری ہے رمضان شریف کی، یہ آ گئی 1 شوال کی، ایک رات میں آپ نے تہجدیں بھی چھوڑ دیں۔ کوئی بندہ سحری کے وقت ہی اٹھا ہوگا اس روٹین کے مطابق، کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ویسے عرض نہیں کی ہوگی جیسے ان دنوں میں کرتے تھے۔ آپ کا سارا کچھ ایک رات کے اندر ہی بدل گیا، اور آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ
اور مبارکبادیں آپ عید کی ایسے دے رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، رات ایشو ہو گیا، یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، واٹس اپوں پہ ڈھیر لگ گئے ہیں جی، ایک بٹن دباتے ہیں، نہ آپ کو پتا ہے یہ خالی کھلی عیدیں جس کے اوپر آپ مبارکبادیں دیتے ہیں اور ایک بٹن دبا کے سب لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، ان میں کوئی جاننے والا کوئی نہیں جاننے والا، کوئی پیارا ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنی رسمیں پوری کر دی۔ یہ وہ رسمیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اور میری آخرت جو ہے تباہ ہو رہی۔ انفرادی کوئی نہیں، فرد جو ہے یہ ملت کے مقدر کا ہے ستارہ، اقبال نے کہا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نظام بدلے گا، اس نظام میں جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں لے کر آئیں گے، اور وہ یہ نہیں کہ آپ کوئی سیاسی خیالات کے ذریعے سے تبدیل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مذہبی خیالات کے ذریعے سے بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ دینی خیالات ہیں، مذہب نہیں، دین کہ زندگی پوری ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں دے گئے۔ اب کسی نے اس کو پڑھا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، رمضان ضائع ہو جائے گا، ہر چیز آپ کی خراب ہو جائے گی، اور پھر اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ اپنی آنکھوں سے شریعت کی دھجیاں اپنے گھروں سے لے کر باہر کے گھروں تک اڑتی ہوئی دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، مسجدیں پہلے کی طرح ویران ہو جائیں گی، مولوی رہ جائیں گے چاند اذانے دینے والے، اور خالی مسجدیں ویرانی مسجد۔ یعنی عید کے دن مسجد کی خوشی یہ ہے کہ مسجد بھر دی جائے کہ ہم نے اللہ آج بھی تجھ کو نہیں بھولے ہیں، اگر کل کا دن رمضان کا تھا اور ہم نے الوداعی جمعہ پڑھا ہے تو یا اللہ الوداع ہم نے اسلام کو نہیں کیا، رمضان کو کیا تھا، آپ نے کل الجمعہ پڑھنے کے بعد اسلام کو الوداع کر دیا ہے۔ اب آپ کے گھروں میں میٹھا کھایا جائے گا، دعوتیں اڑائی جائیں گی، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ عید منائیں گے، مگر آپ کو نہیں پتا بھی اسلام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کوئی انفرادی نہیں۔ تو ان تحریکوں کا بیڑا اگر کس لیے ہوا، میری طرح کے انہوں نے خطیب رکھے ہوئے ہیں، مولوی لمبی لمبی داڑیاں شلواریں اونچی ہوئی، وہ آپ کو آتے ہیں بھاشن دیتے ہیں، وہ بڑی ٹوڑی سی گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں جناب مولوی صاحب جا رہے ہیں، جی کیا ہے مولوی صاحب نے درس دیا ہے، آپ بھی چسکے باز ہیں، مولوی کے درس سننے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ بڑے لیول کا مولوی آیا ہوا ہے، چلو یار ہم اس کو سنائیں، اور کچھ نہیں تو اس کے ساتھ ہم ایک سیلفی بنا لیں گے جس کے نتیجے میں پتہ چلے گا بھی اس کے بھی مولوی صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ آپ دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، میرے پاس دنیا دعا کرانے کے لیے آتی ہے، یہ دعا مصیبت بن گئی مسلمانوں کے لیے، مصیبت بن گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی مسجع اور مکفہ دعائیں نہ مانگے، دعا کے ساتھ دعا جوڑو، دعا کے ساتھ دعا جوڑو۔ مولوی روتا ہے اندھیرا کر کے، آپ بھی روتے ہیں اندھیرا کر کے، آپ کی قسمت میں اندھیرے ہیں، اس لیے آپ نے رونا ہی ہے اندھیرا کر کے، اور کیا کرنا ہے۔ اللہ کا نبی یخرج من الظلمات الی النور، نبی کہتا ہے اندھیرے میں نماز گپ کر کے منع ہے پڑھنی، منع ہے پڑھنی، لیکن چونکہ اس میں آپ کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، آنسو نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ نمازیں زور دعائیں سر دعا اس امت کا بیڑا گر کی دعا سے ہوا ہے، تبلیغی جماعت کی دعا، جمعے کے آخر پہ الوداعی جمعے کی دعا، نماز عید کے بعد دعا میں کیا ہے کہ یا اللہ جو بدماشیاں ہم کر رہے ہیں یہ رہیں جاری، پر آج کی تاریخ تک کی معاف کر کے نیکسٹ ہم نے پھر کر دی، یا اللہ جو حرام گھر میں آ رہا ہے اس کی معافی دے دے، اگلے رمضان کو پھر اگلی معافی میں ہم تجھ سے مانگ لیں گے۔ جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کو مجھ کو کچھ نہ ہو، ہماری یہی نیندیں ہوں، یہی آرام ہو، ہمیں کوئی آخرت کی فکر نہ ہو، بس روپیے بیچتا جا، تیری مہربانی ہے، روپیے بیچتا جا۔ کرم، فضل، رحمت، برکت کی جو دعا، اس کا ایک ہی مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، بس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، میری کوٹھی جو ہے وہ فلانے گارڈن میں بن جائے، فلانی کالونی میں بن جائے، یہ گاڑی آ جائے، اتنے میرے بچے پڑھ جائیں، بس کوئی اور تمنا ہی نہیں آپ کی، اور اس میں خلل کوئی نہ آئے آپ کی روٹین میں، آپ کے آرام میں، سوچوں میں کوئی روٹین ہے، اس کی آپ دعائیں کرا دیں۔ یہ حرام دعائیں ہیں، جو مولوی دیتا ہے وہ بھی حرام دعائیں دیتا ہے، اور آپ جو اس سے امیدیں کرا کے کراتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ دعا یہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو، جس کی بنیاد پر آخرت میں تمہارے فیصلے ہوں گے، جس کی بنیاد پر تمہیں موت کے وقت راحت نصیب ہونی ہے، جس کی بنیاد پر قبر کی سختیوں سے نجات ملنی ہے، جس کی بنیاد پر حشر کی سختیوں سے نجات ملنی ہے، جس کی بنیاد پر پل صراط پار ہونا ہے،
اس کی ایمان کی آپ خیر بنائیں. اس ایمان کو کیا ہو گیا ہے, اس کو کیا نقصان پہنچ گیا ہے, کیا اس کی ڈیمیج ہو گیا ہے, اس ایمان کی کان چاٹ کہاں سے کروانے والی, اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں. اس لیے عزیزو یہ موقع میں نے اس لیے مناسب سمجھا اللہ سے صبح دعا کر کے کہ یا اللہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات بتا کہ جو میں اس امت کو پیغام دے سکوں. اس وقت تو میرا دماغ کوئی حاضر نہیں, میں کتنی چیزوں کے اندر الجھا ہوں. تو دعا کر کے میں نے اللہ سے یہ موضوع کا انتخاب لیا. اللہ نے کہا ان کو بتا کہ اجتماعی لحاظ سے کچھ نہیں ہونا, نہ تحریکوں سے, فرد جو اسلام کی عمارت کی اینٹ بن رہا ہے, ہر فرد اینٹ جو ہے کھڑکا کے دیکھی جائے گی بھی یہ ٹھیک ہے اینٹ, اگر وہ اینٹ نہیں ٹھیک ہے تو وہ لگنے کے قابل نہیں, اٹھا کے پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. عزیزو وقت بڑا کم ہے. حضرت علی اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے محراب میں, آدھی رات کو کہتا ہے صاحب ایک حصہ اللہ کا نبی نے اس کو بنا دیا. وہ علی یہ کہتا ہائے علی زیادہ راہ تیرے پاس تقوی کا کم ہے, سفر بڑا طویل ہے, حشر تک جانا ہے, اس میں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا خدا کو دکھائے گا. اے علی کچھ فکر کر کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا. عزیزو اپنا کچھ بنا لو. آنکھ بند ہوتے ہی ایک لمحے کو جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں نا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک نیا جہان ہے وہاں پر, لیکن وہ جہان اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ اب تو یہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر وہ امتحان, ابھی تو کچھ سکھ ہے, اس زندگی کے دکھ بہت ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے خوابوں میں آ کر بتایا کہ خدا نے کیا حشر ان کے ساتھ کیا ہے. اپنی کوئی تیاری کریں, اپنے گھروں کے اندر روٹین بدلیں, جا کے یہی روٹین جو رمضان کی تھی اس کو بلانا نہیں. اگلے رمضان تک جو آدمی یہ روٹین لے گیا وہ مجھ سے جنت کی جو ہے نا خوشخبری لے لے, وہ مجھ سے جنت کی خوشخبری آج ہی لے جائے. جس نے یہی روٹین اگلی یکم رمضان تک رکھی کہ اس نے اپنی گاڑی کو کھینچ کھانچ کے, اپنی اولاد کو ڈرا کے, دمکا کے, ان بیویوں کو خدا کی راہ پہ لا کے ان کو سمجھائیں. ان عورتوں کو میں کہتا ہوں اسلام کا بیڑا غرق کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے سب سے زیادہ. یہ ڈر جائیں اگر انہوں نے اپنی روٹینیں نہ بدلی, حشر کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جا کے جہنموں کے اندر ڈالا. یہ ماؤں کے قدموں کے تلے صرف جنت نہیں, جہنم بھی ان کی وجہ سے ہی ہے, جہنم بھی ان کی وجہ سے ہے. اس لیے عزیزو میاں بیوی ہاتھ تھام کے اور خود اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں. کوشش کیا کرنی ہے, کوششیں آپ پہلے کریں. نو آسک می اٹ از وائی, ڈو اور ڈائی, ڈو اور, یا مرو یا کرو. تیسری تو صورتحال مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے, اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ اسے کرنا ہی کرنا ہے. تو دین کے غلبے کے لیے تحریکیں, احتجاج, یہ کوئی کام نہیں آنے, نہ انتخابات, نہ جو مرضی آپ کافروں کو اسلام کا سناتے رہیں, خانہ کعبہ آباد کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہونا ہے. بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے, میں خانہ کعبہ پکار رہا ہے, بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, میں مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو. ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کا حرم بنایا تھا اور دنیا بدل کے رکھ دی. آپ نے سنگ مرمر لگایا ہوا ہے, دنیا کوئی نہیں بدلتی. حرم شریف کے اندر بھی سعودی عرب نے اب جو نکالی تصویر وہ دکھا رہے کہ ساری دنیا وہاں سیلفیاں لے رہی ہے, طواف کوئی نہیں کر رہا. جب آئے تو یہ نہ کہ ماشاءاللہ کر کے اس کو آگے بڑھائیں. دیکھیں کہ بدبخت کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے اندر موبائل ہے, خانہ کعبہ کے اندر موبائل ہے. بدبخت آدمی وہ ہے جو مکے مدینے جا کے تصویر کھینچتا ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. میری اپنی بھی 2-4 تصویریں اگر کسی نے مولانا کے دور میں کھینچی, سب سے پہلا پریز میں پہلے کہ ہم پیارے نبی کے ہاں یہاں ریا اور نمائش کے لیے آئے کہ لوگوں کو دکھاتے پھرے. یہ تو وہ وقت ہے وہاں ایک لمحہ بھی ظاہر نہیں کرنا. وہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, تصویر کے فتنے نے شرک پھیلایا, اور تصویر سب سے بڑا ریا, نمائش. اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ میں ایک حاجی بن گیا ہوں میں وہاں پر. اس سے بڑا ریا اور شرک اکبر ہے. جس نے یہ شرک کر لیا سمجھ لیں اس نے سارا شرک ہی کر لیا. نیکی کے لمحات کی کوئی تصویر نہ کھینچیں, بس اس بادشاہ کے ہاں محفوظ ہو جائے آپ کی تصویر تو نجات ہے. دنیا کے اندر تو آپ کی کوئی نجات نہیں تصویروں کے ذریعے سے, بلکہ پکڑ ہو جائے گی بھی نیکی کی تصویریں کھینچ کھینچ کے تو بیچتا رہا لوگوں کو. ہاں اس وقت تو کیا تھا, تنہائی میں تو گندگی دیکھتا تھا, اور نیکی کی تصویریں, مجموعوں میں داڑیوں کی تصویریں, اور اپنی تو بیچتا رہا یہاں پر. تو اللہ عزیزو جب حکومتیں وہاں کی پیٹ اٹھی تو پھر ہمارا کیا کہنا ہے. باقی دوسری بات, فرقہ تفرقے سے بچ جائیں, کسی سے بحث نہ کریں. وقت اس قسم کا آ گیا کہ حق سننا ہی نہیں چاہتے لوگ.
جو آپ سے دین نہیں سننا چاہتا اس کو دین نہ سنائیں، چاہے آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، امی ہے، ابو ہے، بیوی ہے، اگر وہ بیزاری کرتا ہے نا واللہ اس کو دین نہ سنائیں، اللہ پوچھ لے گا، اللہ نے اس کو ایسی گرفت میں لے آنا ہے کہ وہ دین آپ سے پوچھنے آئے گا کہ یار بتاؤ اب میں کیا کروں۔ چھوڑ دیں جھگڑے، اپنی 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 نبیڑیں، سب کی نیا ڈوب رہی ہے، اپنی اپنی کشتی کو بچانے کی کوشش کریں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ امیر المومنین حضرت علی آخری وقت میں یہ کہا اور اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ آخری آپ نے دو پڑھے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی خداوند سے وہ پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے شر کی ذرا برابر شر کا اختیار کیا گناہ، فرمایا وہ بھی رب سے پالے گا۔ اس کے بعد حضرت علی بولے نہیں، حسن نے اس طرح ہاتھ لا کے دیکھا، آپ کی موت ہو چکی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقت کا آخری ولی جو وہ اپنے زمانے کا ایسا تھا کہ اس کے منہ سے جس کو نبی نے پالا تھا یہ جملے نکلے، یہ جاتے بتا گیا کہ دنیا کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، انفرادی پیش ہونا ہے، خلافت آپ کی پوری جماعت سلامی نہیں پیش ہونی، تبلیغی جماعت نہیں کٹھے کر کے اللہ نے کہ لے آؤ تبلیغی، ایسے کچھ نہیں ہونا۔ پوچھا جائے گا کیلا کیلا بار گیا، فردن فردا قرآن میں آتا ہے، ہم تم کو ایک ایک کو اپنی کچہری میں بلاتے جائیں گے اور تم سے ہم حساب لیتے چلے جائیں گے۔ تو تفرقے سے جان چھڑائیں، فردن فردا لے لے کے آپ اکیلے اکیلے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے بشرطے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری عید کو جو ہے سلامت رکھے، گھر جا کے کوئی غیر شرعی کاموں میں ملوث نہ ہوں، ٹی وی فلمیں لگ جاتی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دن بھی آپ کو چاہیے کہ تکبیرات خوب بلند کریں، ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے۔ آج سب سے زیادہ بڑا ذکر مغرب کی اذان تک ایک ہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی جمی نیکیاں جو ہم نے آج تک کی ہیں ساری اپنی بارگاہ میں عملاً متقبلاً کے تحت قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو ایوب اور جتنے گناہ ہم نے کیے ان کو معاف فرما، ہمارے خلوت کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری جلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کو ہم نے نیکی سمجھے بیٹھے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما اور دل کے وسوسوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ زبان سے اور جو کچھ باقی جسم کے اعضاء سے نکلا ہے ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیوں میں تسلسل عطا فرما، دوام عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما، مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن نیکیوں کا چلن ہم نے پورے رمضان میں کیا، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں انہی نیکیوں پر قائم دائم رکھ اور اسی کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو روٹین ہماری رمضان میں نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر کی تھی، یا اللہ یہی روٹین روزمرہ کی ہمارے غیر رمضان میں بھی نصیب فرما۔ تیرے نبی کی بیوی نے ہمیں بتایا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں تہجد پڑھتے تھے، یا اللہ ہمیں دونوں میں تہجدیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ روٹین جیسی اللہ پہلے تھی کہ ہم حرام سے بچے تھے، حرم حرام سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام کاموں سے بھی بچا اور حرام رزق روٹی سے بھی بچا۔ یا اللہ ہمیں حلال کاموں کے اندر مشغول فرما اور حلال روٹی کمانے کی توفیق عطا فرما، اور بعد میں یا اللہ حلال کما کے حرام راہوں پر خرچ کرنے کی بجائے حلال راہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملکوں کے اندر اجتماعی تحریکیں چلتی ہیں، یا اللہ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما، اور جو ہم لوگوں نے انفرادی ارادے کر لیے ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم ہمیں نافع عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں تربیت بھی نافع عطا فرما، ہمیں ایسے ہادی مرشد اور امام رہنما عطا فرما جو ہمارے ہاتھ پکڑ کے تیری بارگاہ میں لے کر ہمیں کامیاب و کامران کروا دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے،
ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے سینوں کے رازوں کے امین اے خدا ہمارے دلوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر اپنے دل کو مضبوطی سے جمانے کی توفیق عطا فرما، اور جمیع پریشانیاں مشکلات سب کو یا اللہ ہم سے دور فرما۔ غم میں بھی اپنے قریب رکھنا، خوشی میں بھی اپنے قریب رکھنا، خوشی میں بھی یا اللہ ہم سے دور نہ ہو اور غموں میں بھی ہم سے دور نہ ہو، اپنی معیت ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹی عید ہے، پاکستان اور بر صغیر میں یہ رواج ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو عیدی دیتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا ہم چھوٹے ہیں، اللہ ہمیں مغفرت کی عید عطا فرما، رحم کی عید عطا فرما، کرم کی عید عطا فرما، فضل کی عید عطا فرما، برکتوں کی عید عطا فرما، رحمتوں کی عید عطا فرما۔ یا اللہ بخش دیے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار فرما، محروم لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے آپ سے مانگنی تھی وہ مانگ لی، اب پتہ نہیں ہماری کیا کیا اندرونی بیرونی حاجات ہیں، یا اللہ آپ ہی اپنے علم کے ذریعے سے جانتے ہیں، خود ہی اپنی جناب سے ان کو پورا فرما۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔